کیونکہ پاکستان ہر چیز ٹیکس چنگیاں یہ سارا کچھ پاکستان ظلم ہی ظلم ہے، اس تو علاوہ ہے کہ اے وارڈن جڑے نا وارڈن یہ چنگچی والے نپی کھڑی ہوندے انہاں دا اور کام ہی کوئی نہیں. تے موٹر وے پولیس بڑی سخت ہے جی، چلان کاٹے بغیر چھوڑتی نہیں ہے. تے میں آکھا انہاں کو خود پوچھو یہ کتنی نمازاں روز پڑھنے تے رب تو انہاں کوئی نہیں پکڑدا روز. یہ کوئی معیار ہے جی چالان کاٹنا؟ یہ کوئی معیار ہے چالان کاٹنا؟ یہ ہمارا معیار ہے. جو بندہ وڈا چبڑ ہوئے وہ کہتے ہیں وڈا بڑا، کیا بات ہے جی موٹر وے پولیس کی، کیا بات، وہ تو چھڑ دی نہیں جی. تو میں آکھا آپو جڑے کرتوت کر دے نو اے تو کوئی معیار نہیں. معیار تو ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت تو حدود و قصاص دور کرو، مطلب ہے میری امت تے ڈنڈیاں نال حکومت نہ کرو، میری امت تے ظلم و ستم مت کرو. تو یہ کہتے ہیں جڑا بھی ظالم ہوئے کہتے ہیں جی کیا بات ہے جناب. اے وارڈن میں اج تک نہیں ویکھیا کسے لینڈ کروزر نو روکے ہوئے نا. اے چنگچی والے بیچارے 10 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو، یا موٹر سائیکل والے نے ڈھا چڑھے ہوندے بھائی تھوڑے کو فلانی شے کوئی نہیں. کیونکہ مسکین آدمی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. ہاں جی چنگچی والا بیچارہ کی کرے گا، انہیں شامی بچے واسطے روٹی کما کے لے جانی. وہ جو وارڈن نہ اجلے گا تو انہوں نے آپ کے تھانے بند کر دینا. نہ وہ پیچھے کونسلر ہے، نہ وہ پیچھے کوئی ایم این اے، وہ تو لینڈ کروزر والے پیچھے کھڑے ہیں. وہ غریب بندے کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ اس واسطے جناب سارے پاکستان جتھے بھی جاؤ، جس پورے پاکستان جاؤ، غریباں دے گڈیاں گھیر کے یا ٹرک والے نو گھیر کے کھڑے ہونے جناب کہ جی تہاڈی فلانی لائٹ کوئی نہیں. تے میں آکھا ہوئے جس ملک دے ڈرون تیارے کوئی نہ روک سکے جی، جس ملک دے اتنے لاکھ فوج ہوئے، اتنے جناب انہاں کو میزائل ہوون تے انہاں کو ایٹم بم ہوون تے امریکی کتے جڑے او تھے آ کے ڈرون تیارے نہ سانو ڈران. ایک ہی تے پھر اے تین اے ہندو گاں دا موتر پین والا تسی نا مولویاں نکو ایتھے جڑے مخبر بیٹھے نا وہ جا کے تے دسو تسی ساڈے پیچھے لگو کہ مولوی صاحب تقریر کہاں کرنی ہے، تقریر نہیں کرنی، فلانے علاقے میں نہیں جانا. کیوں جی؟ جی آپ پر پابندی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے. تسی ساڈیاں مخبریاں کرو پترو. او ہندو نال مل کے ایران تے افغانستان کی کرن لگے؟ ذلیلو ملک دا کچھ سوچو. اساں کی کرنا ہے؟ اسی تو مڑ کے آنا بھی ہو رہا تھا کالا کالا رسول اللہ ہی پڑھنا ہے. کوئی زیادی گل ہوئی تو قرآن توجہ مڑ کے مسیطاں نو پی گئے ہو تسی. تہاڈی ایجنسیاں مسیطاں واسطے جی. مولوی صاحب تقریر کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کھاتے کہاں سے ہیں؟ مولوی صاحب کس وقت گئے؟ یہ بے شرمو یہ کام ہے تمہارے؟ اور دیکھو ہندو نال مل کے گاں دا موتر پین والے نال مل کے اشرف غنی تے روحانی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کدے خلاف اتحاد کر رہے ہیں؟ ملک دا خیال کرو. جی ملک ہے تو تھوڑے پھیتے پھوتے ہیں، تھوڑیاں کوٹھیاں ہیں. یہ ملک ہے ورنہ ویکھو اور ملک شام دیاں بچیاں نال کی بنیا، عراق دی بچیاں نال کی بنیا، اور یمن دی بچیاں نال کی بنیا، مصر دی بچیاں نال کی بنیا، اور بوسنیا دیاں بچیاں نال کی بنیا، چیچنیا وچ کی ہویا، اور جناب اتھے برما وچ کی ہویا، کشمیر وچ کی ہو رہا. ذلیلو ملک دا سوچو، ایس نو بچان دی کوئی ترکیب کرو. ایتھے ظالماں دے ہاتھ توڑو، جڑے ملک دے غدار ہیں انہاں نو پکڑو، جڑے رسول اللہ دے دین دے غدار انہاں نو پکڑو، جڑے جناب انٹرنیٹوں تے رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنے انہاں نو ایک لمحے تو پہلے انہاں نو نپ کے تے اوتے ذبح کر دو. کتے بھی انہاں دی بوٹیاں نہیں کھان گے. ذلیل دے پترو اے کام کرو جڑے تواڈے کرن والے. ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، دن بھی ادھر ہی ہوتا ہے، رات بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، پگڑی بھی وہی پہنی ہے، ادھر ہی رہتے ہیں. ہمارا لبیک کے نعرے لگ رہے تھے. یہ لبیک تاریخ جو ہے یہ بڑی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. لبیک کا نعرہ لگانا بھی خطرناک ہے. اسی تو پہلے ہی کہندے سی شیعہ دی سارے گندی تاریخ ہے کائنات. ہاں جی اقبال بھی اتنے روندے روندے گیا، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دی ننگے آدم ننگے وطن مرد. ہاں جی کہ شب ہندوستان آیت بروز مرد جعفر و زندہ روئے او ہنوز. اے تے لمبا موضوع ہو جانا ہے. ملک دا کچھ سوچو. ملک دے تنخواہ تسی ایجنسیاں لیندی ہو تے ملک دا کچھ سوچو. اے اشرف غنی تے اے روحانی تے ہندو نال دسو اے کیڑے اسلام دیاں گلاں کرنے نو تھے؟ مرگ بر امریکہ کی کہندے نے تے ہندو جڑا انہاں نو اتنا اے کیڑے مسلمانی ہے؟ برما دیاں مسلمان عورتاں اور گجرات دے وچ مسلماناں دے جسم کٹے ہوئے، مسلمان عورتاں دے پستان کٹے ہوئے، مسلماناں دے وچوں دماغ کٹ کے دے ڈھیر ایڈے ایڈے مودی لوائے. کیا ایک مسلمان دے ہاتھ دے سکنا؟
جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے ہوئے وہ اس ہندو گاں دے موتر پین والے جات دے سکتا؟ ایک ایک ہندو فوجی مقبوضہ کشمیر دیا ایک ایک بچیاں نال 26 فوجی ریپ کر دیں، پھر اس کو قتل کر دے دریائے جیلہ میں روڑ دیں دیں، تو کیا اس نال ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کوئی مسلمان حکمران جڑے انہوں نے ہندو نال اتحاد کر سکتے؟ پھر کیڑے اسلام دے کیڑے اسلام جناب کرتے تھے جناب بڑا اتنے ایران بڑے اسلام دی اگر ویسے یہ تو ویسے فارغ ہیں یہ افغانی انہوں تو ویسے ہی کوئی مار پئی ہوئی، پہلے امریکہ روس ماردا رہا ہوں امریکہ ماردا ہے، ہوں جناب ہندو دی گود جا بیٹھے احسان فراموش کھاندے پاکستان دا تے اشرف غنی ہوری تے مڑ کے جناب ہندو دی گود جا بیٹھے۔ میں آکھا پترو تسی ساری دنیا میں کٹھے ہو جاؤ نا تے پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے، ہاں پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے، اس نے صبح قیامت تک رہنا ہے، اور میرے آقا کو خوشبو بھی ادھر سے ہی آئی ہے، ہاں جی۔ اور آج بھی مدینہ منورہ میں جب کہ دیوار کو چومتا ہوا نظر آئے یا ہاتھ باندھ کر تے او بھابی شرتے تے انہوں دے ملے کہتے ہیں انت پاکستانی، انہوں نے بھی پتا ہے کہ اے محبت صرف پاکستانی کر سکتا ہے، اے تسی خوش نصیب ہو۔ کائنات پاکستانی جس ملک بھی چلا جائے وہ اپنے عشق رسول دی وجہ تو پہچانے جانا، کوئی یمن چلا جائے، کوئی ترکی چلا جائے اور کوئی انگریزوں کے ملکوں میں چلا جائے، ادیاں اداواں تے اینج کر کے تے اینج جدو سر جھکانا کہنا اے پاکستانی تے کتنے خوش نصیب ہاں اسی کہ ساری پہچان دنیا تے عشق رسول نال، اور عشق رسول ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا صرف پاکستان سے ڈر رہی ہے۔ ہاں ساڑھے ایٹم بم کو نہیں ڈردی، کہتے ہیں ان ایٹم بم دے باوجود جڑا انہاں کو ایٹم بم چلان والی صلاحیت ہے نا وہ ہے عشق رسول۔ کافر دی اکھاں وچ اکھاں پان والی جڑی صلاحیت ہے نا، سمندر وچ گھوڑے سٹن والی تے پھانسی تے پھندا گالے وچ پا کے لبیک کہن والی جڑی صلاحیت ہے وہ صرف ممتاز قادری اور پاکستانیوں واسطے۔